بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو قرآن حکیم کی ایک سورت مبارک اور اس کی ایک آیت مبارک کے بارے میں، اس کے فضائل کے بارے میں اور اس کے ایک وظیفہ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ امید ہے آپ یہ وظیفہ پسند کریں گے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ جو بھی کسی بیمار میں اس کو پڑھتا ہے شفا پاتا ہے۔ اس صورت میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اور اسی سے مدد طلب کرتا ہے۔ یاد رہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت پر مکمل یقین کرتا ہے اور یقین کے آخری درجے کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ سے جو بھی سوال کرتا ہے اللہ اس کے سوال کو پورا فرماتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اللہ سے جب بھی سوال کیا جائے مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ یہ اس سورت کی مبارک آیت ہے جس میں بندہ اللہ رب العزت سے ہدایت کا سوال کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ اور اسی آیت کا وظیفہ ہے جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھو، کل آئے گی تو اس کا رزق بھی ساتھ ہی لے آئے گی۔ اس فرمان کے بارے میں سوچو کہ توکل کا درس دیا جا رہا ہے۔ اللہ کو چیونٹیوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ آپ کو انسان کو چیونٹی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو بھی اللہ کی ذات رزق دیتی ہے۔ پرندوں کے بارے میں ذرا سوچیں جو خالی پیٹ صبح کو گھر سے نکلتے ہیں اور شام اپنے اشیانوں کو جانب لوٹتے ہیں اور اگلی صبح اسی توکل کے ساتھ نکلتے ہیں، اور جب شام کو اپنے اشیانے کی طرف آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ ان کو رزق مل کر رہے گا تو انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ کی ذات پر توکل رکھے، وہ اس کے نصیب میں لکھا رزق اس کو ضرور پہنچائے گا۔ ہم سوچیں گے جنگلات پر موجود درندوں کو کون کھلاتا ہے، سمندر کی تہوں میں موجود بڑی بڑی مچھلیوں کو کون پہنچاتا ہے، جن کا ایک وقت کا کھانا منوں اور ٹنوں کے حساب سے ہوتا ہے، آخر ان کو بھی تو رزق پہنچایا جاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو جو مرتبہ اور عظمت عطا فرمائی تھی وہ کسی وجہ سے عطا فرمائی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا رتبہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا شرف ملا اور باقی انبیاء کو بھی اعلیٰ درجات نصیب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمایا، لیکن پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج یہ دنیا کی چمکتی دمکتی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور اپنے اصل مقصد کو بھول گیا ہے۔ اس بات کو بھول گیا ہے جو وہ ہر نماز کی رکعت میں دہراتا ہے، یعنی اللہ سے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو مجھے ہدایت دے دے، سیدھے راستے پر چلا، لیکن خود عملی طور پر دنیا کی چمکتی دمکتی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور دنیا والوں کے پیچھے پھرتا ہے۔ اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے اللہ ہی سے اپنی حاجت مانگنی ہے، اللہ کے کسی بھی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں ہے۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، اپنے اللہ ہی سے اپنی ہر حاجت مانگنی ہے، اللہ کے کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، کیونکہ شرک ہے اور شرک ایسا گناہ جو ناقابل معافی ہے۔ تو چلیے آپ کو آج کی وظیفے کے بارے میں بتاتے ہیں، جو کہ وظیفہ ہے بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ آپ نے روزانہ ایک تسبیح اس آیت کی پڑھنی ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں اور اول و آخر درود پاک پڑھیں اور اللہ سے اپنے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خیر عطا فرمائیں گے، آپ کے من پسند
چیزیں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے، آپ کو سیدھے راستے پر چلائیں گے، تو آپ نے اسی وظیفے کو ضرور کرنا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ آپ کے نصیب میں جو لکھا جا چکا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، اور جو بھی اس کا ذکر ہوا کہ اگر کسی چیز میں تاخیر محسوس کریں تو اس کو بھی اچھی طریقے سے طلب کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اللہ سے طلب کرنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے چاہا تو آپ کی حاجت اور خواہش ضرور پوری ہوگی۔ یاد رہے کہ دعا میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ اگر تقدیر کی کوئی چیزیں بدل سکتی ہیں تو وہ دعا ہے، تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ اس لیے پوری یقین کے ساتھ اللہ کی ذات سے مانگنا چاہیے، اور جب اللہ سے گمان کر لیتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، بس ایک بات کا خیال رکھیں کہ شرک نہ ہو، شرک نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اطاعت، شرک نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو، اور اس کے راستے کے اللہ تعالیٰ کے راستے کو اختیار کریں جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ اس وظیفے کو ضرور کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو یقینی کامیاب فرمائے گا۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس وظیفے کو لازمی کریں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین۔